الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب کے علم میں ہے کہ سرزمین پاک فلسطین اور ناپاک و ناجائز سرزمین اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے. دنیا کے نقشے میں آج سے تقریباً 75-76 سال پہلے وجود میں آنے والا ایک ناجائز ملک اسرائیل، جو مسلسل 75 سالوں سے وہاں کے اصل باشندوں، وہاں کے اصل واشیوں اور وہاں کے اصل مکینوں پر ظلم کر رہا ہے. اسی ظلم کے ری ایکشن میں پچھلے مہینے 7 اکتوبر کو وہاں کے مقامی لوگوں نے، وہاں کے فریڈم فائٹرز نے، وہاں کے اصل مالکوں نے
جب ان غاصبوں پر اس ریئیکشن کے نتیجے میں کارروائی کی تو وہاں سے ایک جنگ کی شروعات ہوئی اور آج اس کا 35واں دن ہے۔ 10 نومبر 35واں دن مسلسل وہ سرزمین جنگ کی حالت میں ہے، اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، 2,000 سے بھی زائد لوگ زخمی ہیں، کئی ہزار لوگ لاپتہ ہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر اگر دوسرے ملکوں سے وہاں پر ریلیف کا سامان بھیجا جا رہا ہے، سارے بارڈرز بند کر دیے گئے ہیں اور ریلیف کا سامان ان تک پہنچ نہیں رہا ہے۔ یہاں تک کہ پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی کی سپلائی کو بند کر دیا گیا۔ غزہ کے ایک طرف سمندر ہے، لوگ مجبور ہیں کہ سمندر کے پانی کو کسی طرح قابل استعمال بنا کر استعمال کریں۔ یہ صورتحال ہے جس سے مسلسل وہاں کے لوگ دوچار ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ جو حالات ہیں وہ کئی لاکھ لوگوں اور کئی لاکھ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں۔ یقیناً اس طرح کی خبریں ہمیں غمگین کرتی ہیں، دکھ میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ تو 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا معاملہ ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں 2-4 انسانوں کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو امت مسلمہ سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو، وہ اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اور امت مسلمہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا سلسلہ جو چلے گا وہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گا۔ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ امت مسلمہ اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ کا وجود اس زمین سے ختم ہو جائے، اس کائنات سے ختم ہو جائے، اس کائنات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی ہماری تاریخ ہے، اور تاریخ کے اس لمبے دور میں ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح کے حالات آئے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہمیشہ آئے۔ انبیاء کرام کے قصے آپ پڑھیں، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نبی اور ان کے ماننے والوں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بات کہی گئی اس وقت کے مسلمانوں اور ایمان والوں سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئیں گے جس طرح کے حالات کے تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔
کیا تم اس گمان میں ہو؟ نہیں۔ جس طرح شروع دور سے لے کے اب تک امت مسلمہ کے ساتھ گرم اور پریشان کن حالات آتے رہے ہیں، تمہارے ساتھ بھی آئیں گے۔ کس طرح کے حالات آئے، قرآن نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ مستہم البأساء والضراء، بأسا جنگ کی حالت کو بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کے حالات سے انہیں دوچار کیا گیا، پریشانیوں سے انہیں دوچار کیا گیا، ذہنی اور جسمانی پریشانی انہیں لاحق ہوئی، اور اس درجے میں لاحق ہوئی کہ وزلزلوا، ایسا لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک انہیں ہلا دیا گیا۔ اور وہ رسول جو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ رسول جو توکل کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ رسول جس کا توکل اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے فریادی بن جاتا ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں، متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ قیامت تک کے امت مسلمہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے حالات آئیں، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد بس قریب ہے، آیا ہی چاہتی ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہمیشہ سے رہے ہیں، رہیں گے، مستقبل میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ سے مطالبہ یہ ہوتا ہے ان حالات میں کہ وہ اپنے ایمان پر جمی رہے، وہ اپنے توکل پر جمی رہے، وہ اپنی شریعت پر جمی رہے، وہ اپنے دین پر جمی رہے، اور دین کے کسی معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی سودے بازی نہ کرے۔ یہ ادوار ہیں جو گزریں گے، لیکن انہی میں پہچان ہو جائے گی کہ جمنے والا کون ہے، اکھڑنے والا کون ہے۔ انہی میں پہچان ہو جائے گی کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کرنے والا کون ہے، اور کون وہ ہے جس کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ یقیناً جو خبریں وہاں سے آتی ہیں تکلیف دہ خبریں ہیں، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو انتہائی خوشکن ہیں، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ خوشکن خبریں دنیا میں پھیلنے نہیں دی جاتی، اس کو عام ہونے نہیں دیا جاتا۔ لیکن سورج کی روشنی کو لاکھ چھپایا جائے، وہ چھن چھنا کر کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ خوشکن معاملات کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قوم یہود کی تاریخ کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قوم یہود اور بنی اسرائیل یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ اور قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں گے، جا بجا آپ کو اس قوم کے حالات کا ذکر ملے گا۔ میں نے اس قوم کا صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم کہاں کہاں دنیا میں آباد ہوئی، ان کی ہسٹری کا بس یہ پوائنٹ، ورنہ اس قوم نے کہاں کہاں پر رہ کر کس طرح کی فتنہ سامانیہ کی،
کس طرح کی فتنہ پردازیاں کی اس قوم نے، اگر اس تاریخ کو اٹھایا جائے تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی، اس امت میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، کوئی مسلکی انتشار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہی بات تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی بات تھی، لیکن امت مسلمہ میں سب سے پہلے جو انتشار کی بیج پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا، کچھ لوگ حضرت عثمان اور ان کے خون کا بدلہ لینے والوں کی طرف تھے جنہیں شیعان عثمان کہا جاتا تھا۔ امت کے درمیان میں جو سب سے پہلا انتشار رونما ہوا، اس کی تہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امت کا یہ انتشار بھی ایک یہودی شخص کے فتنہ انگیزیوں کا نتیجہ ہے۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص جو اصلاً یہودی تھا، اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کے درمیان میں آیا اور پھر اس نے عجیب عجیب طرح کی باتیں مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانا شروع کی، صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، اور اسی کے نتیجے میں امت میں سب سے پہلا انتشار نمودار ہوا، اور شیعہ کے نام سے امت کا ایک بڑا الگ ہو گیا، اس کے عقائد الگ ہو گئے، اس کے نظریات الگ ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس قوم کی تاریخ کا صرف وہ حصہ کہ یہ قوم کہاں کہاں آباد ہوئی اس کو لیا ہے، ورنہ اس قوم کی فطرت میں، اس کے نیچر میں کتنی رذالت ہے، کتنی دناعت ہے اور کتنا گھٹیا پن ہے، اگر اس کا ذکر کیا جائے تو سلسلہ بڑا دراز ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، یہ ابتداءً فلسطین میں آباد تھے، اس وقت ان کی وہاں پہ حکومت نہیں تھی، ایک محکوم رعایا کی حیثیت سے یہ تھے۔ حضرت یوسف کے دور میں مصر میں گئے، کافی عرصے وہاں رہے، پھر جب فرعونیوں کا دور آیا، بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چھڑا کر لائے۔ وادی سینا اور وادی تیہ میں جب یہ مقیم تھے، حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ چلو جو تمہاری سرزمین میں بس گئے ان سے جنگ کرو، ان لوگوں نے انکار کیا۔ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ایک دوسرے نبی حضرت شموئیل کی قیادت میں کافی عرصے کے بعد ان لوگوں نے جنگ کی اور پھر اپنے علاقے میں وہاں آباد ہوئے، لیکن بہت دنوں تک وہاں آباد رہنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ اس وقت کی جو سپر پاور رومی طاقت تھی، ان کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی اور سن 70 میں ان کے خلاف زبردست کارروائی کی گئی۔ ایک دن میں کئی لاکھ یہودی مارے گئے، اور جو بچ گئے ان سے کہا گیا کہ تم اس سرزمین کو چھوڑ دو اور دوبارہ تم یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ سن 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔
پھر اس کے 500 سال کے بعد سن 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ مدینے جاتے ہیں. مدینے میں پہلے سے یہودی آباد ہوتے ہیں. آپ کے خلاف سازشوں میں وہ پیش ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے, حضرت عمر کا دور آتا ہے. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں اور نصرانیوں سے ہوتا ہے. بیت المقدس, مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین میں اس وقت یہودیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے جس وقت مسلمان اسے فتح کر رہے تھے. نصرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدات ہوتے ہیں ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پر ہم نے ابھی تک یہودیوں کو آنے نہیں دیا ہے, آپ بھی انہیں آنے مت دے, نہ آباد ہونے دیں. حضرت عمر یہ بات یاد رکھے کہ چونکہ مسلمانوں نے جب اسے فتح کر لیا تھا تو اب وہ سرزمین مسلمانوں کے ماتحت جانے والی تھی, اور یہ اصول بھی ذہن میں رہے کہ کہیں پر اسلامی حکومت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر غیر مسلم نہیں رہ سکتے ہیں. نہیں, اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلم رعایا بن کے رہ سکتے ہیں, اور اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بتائی جاتی ہے کہ ان کی حکومت میں جو غیر مسلم رعایا ہے, جو اقلیت ہے, جو مائنورٹیز ہے, جس طرح وہ مسلمانوں کے جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے, اسی طرح آپ کی رعایا میں اگر کوئی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی ہو یا مشرک ہو, اس کے جان, مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی بھی ذمہ داری مسلم حکومت پر ہوتی ہے اگر وہ رعایا بن کے رہنا چاہے. ایک بہت معمولی سا ٹیکس جسے جزیہ کہا جاتا ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے. آج تو صاحب دسیوں طرح کے ٹیکس دینے کے باوجود بھی لوگوں کی نہ تو جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, نہ آبرو محفوظ ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نصرانیوں کے درمیان میں جب معاہدہ ہو رہا تھا, ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا کہ انہیں آنے نہ دیا جائے اور نہ انہیں بسنے دیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ جہاں تک بسنے کی بات ہے میں اسے قبول کرتا ہوں, لیکن یہ جگہ بھی ان کی ایک مذہبی جگہ ہے, اور اسلام تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے رہنے کی مذہبی آزادی دیتا ہے. دین کے معاملے میں وہ زبردستی کا قائل نہیں ہے. اس وقت سے یہودیوں کو صرف اس بات کی اجازت تھی کہ وہ وہاں پر آئیں اور اپنے مذہبی رسومات جو بھی ہیں وہ کریں اور وہاں سے چلے جائیں. یہ احسان عظیم انہیں آج یاد نہیں ہے کہ وہ سرزمین جو ان کے یہاں سب سے مقدس ہے, ان کی فتنہ پروری, ان کی ذلت, ان کی ڈنات اور ان کے گھٹیا پن کی وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے پابندی لگا دی تھی کہ تم یہاں پر مت آؤ اور نہ تمہیں آنے کی اجازت ہے. وہاں آنے کی اجازت کے ذریعے احسان عظیم ان پر کسی نے کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا, امت مسلمہ نے کیا, لیکن یہ بے وفا قوم ہے. یہ قوم جب نبیوں کی وفادار نہیں ہوئی, یہ قوم جب انبیاء کی وفادار نہیں ہوئی, یہ قوم جب رسولوں کی وفادار نہیں ہوئی, تو یہ عام لوگوں کی وفادار کیا ہوگی. یہی حالت رہی. خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا, خلافت بنو امیہ, خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ جو سب سے اخیر خلافت تھی, اس دور میں ان کو بس آنے کی اجازت تھی. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے اخیر کے بادشاہوں میں جو تھوڑے مضبوط بادشاہ تھے, سلطان عبد الحمید, ان سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک میرے جسم میں جان ہے
سرزمین فلسطین کی ایک بالشت بھی میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ سرزمین فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، میں صرف اس کا ایک چوکیدار ہوں۔ یہ الفاظ تھے سلطان عبدالحمید کے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ سے بات نہیں بنی تو ان لوگوں نے کہیں اور دماغ لگانا شروع کیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم کا موقع آ گیا۔ آپ سب جانتے ہیں، میں بہت بریف میں باتوں کو لے کر چل رہا ہوں۔ 1914 سے لے کے 1919 تک دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اس وقت پوری دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف برطانیہ ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، دوسری طرف جرمنی ہے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں۔ لیکن اس وقت کا جو سپر پاور تھا وہ برطانیہ تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی حکومتیں تھی دنیا میں، خود ہندوستان برطانیہ کے ماتحت تھا۔ جب خلافت عثمانیہ سے ان کی بات نہیں بنی، اس کے بعد ان لوگوں نے برطانیہ کا رخ کیا، اور برطانوی حکومت کے سامنے ان لوگوں نے یہ بات رکھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ریاست دی جائے جہاں پہ ہماری حکومت ہو اور جہاں پر قوم یہود بسے۔ اس وقت برطانیہ نے ایک ڈیل کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ مراد پوری کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہاری طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم جو صدیوں سے مال و دولت جمع کرتے چلے آئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ قوم ہے جسے مال سے حد درجے محبت ہے۔ آج بھی آپ پتہ لگائیں، دنیا کے بڑے بڑے بینک یہودیوں کے، یہ ہمیشہ سے یہ قوم مال کو بڑا سمیٹ کر رکھنے والی ہے۔ بہرحال برطانیہ کو انہوں نے یہ آفر دیا کہ اگر آپ ہمارے لیے ایک ملک کی ضمانت لیتے ہیں تو ہمارا جو مال و دولت ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ جنگ عظیم میں جو حصہ لے رہے ہیں اس میں جو بھی خرچ آ رہا ہے اس میں ہمارا سارا جمع کیا ہوا مال آپ کا۔ جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ 1914 سے لے کے 1919 تک یہ جنگ چلتی ہے۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں برطانیہ اور اس کے حلیف جو لوگ تھے وہ جیت جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن سے ان لوگوں نے پیکٹ کیا تھا اور جو اب دنیا کی مالک بننے والی تھی وہ جنگ جیت گئی۔ جنگ ابھی مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ برطانیہ کی رانی کی طرف سے ایک وعدہ یہودیوں کو کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے وعدہ بالفور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بالفور ڈکلیریشن 1917 میں برطانوی حکومت کی ملکہ کی طرف سے قوم یہود کو یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ جنگ عظیم میں تم نے جو ہمارا ساتھ دیا اس کے بدلے میں تم جو ایک آزاد یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو اس ریاست کو قائم کرنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جنگ عظیم اول ختم ہو جاتی ہے، خلافت عثمانیہ مزید کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے کر کے 1923-24 تک اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب برطانیہ کے ہاتھ میں مکمل طور پر فلسطین کا ایریا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قوم یہود کو ایک اور اجازت ملتی ہے
کہ ابھی تو تمہارا اسٹیٹ قائم نہیں ہوا، ابھی تو تمہاری حکومت وہاں پر قائم نہیں ہوئی، لیکن اگر تم چاہو تو وہاں پر جا کر آباد ہو سکتے ہو، تم چاہو تو وہاں پر جا کر گھر بنا سکتے ہو، تم چاہو تو وہاں پر جا کر کالونی بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد سے پوری دنیا سے یہود فلسطین کی طرف آنے لگے۔ ابتدائی زمانے میں تو وہ آئے اسی طرح جس طرح انگریز یہاں پر آئے کہ ہم تاجر بن کر آئے ہیں، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آئے کہ ہم صاحب تمہاری جو کھیتی کی زمین ہے اسے لینا چاہتے ہیں، اس میں کھیتی کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تمہاری زمین کی یہ قیمت ہے، ہم بڑھا چڑھا کر تمہیں قیمت عطا کریں گے۔ صدیوں سے جو مال ان لوگوں نے جمع کر کے رکھا تھا، آج اس کو خرچ کرنے کا موقع آ گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت بھی پوری دنیا کے حساس علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو پوری دنیا سے یہود فلسطین میں آ رہے ہیں اور قیمت ہی صحیح قیمت دے کر وہ جو زمین لے رہے ہیں انہیں نہ دیا جائے، مستقبل میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ اس بات پر دھیان نہیں دیا گیا۔ 1917 کے بعد سے لے کر 1947-48 تک یہی سلسلہ جاری رہا اور زمین کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرح ان لوگوں نے قیمتاً خرید لیا۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب برطانیہ کمزور ہو رہا تھا، جہاں جہاں اس نے حکومت قائم کی تھی اس سے اپنا دامن جھاڑ کر وہ بھاگ رہا تھا۔ ہمارے ملک ہندوستان سے بھی اسی زمانے میں 15 اگست 1947 میں اس نے اپنا پلہ جھاڑا۔ اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد 1948 میں 14 مئی غالباً 1948 میں اس نے وہاں سے بھی پلہ جھاڑ لیا کہ اب میں یہاں سے اپنا بوڑیا بسترا لپیٹ رہا ہوں۔ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر یہودی آ چکے تھے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ایک کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ حل کرو، کہا کہ نہیں، اب ہم تمہارا مسئلہ حل نہیں کریں گے، ہم چلے۔ لوگوں نے کہا ہمارا مسئلہ کون حل کرے گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا مسئلہ UNO حل کرے گا۔ اس کے بعد جب یہ قضیہ فلسطین یونائٹڈ نیشن میں، سیکت راشٹر میں، اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا تو یہ اقوام متحدہ وہ تھی جس کو یہودیوں نے اور اس وقت کے طاقتور ملکوں نے مل کر قائم کیا تھا، اور اسی لیے قائم کیا تھا کہ یہودیوں اور اس وقت کے طاقتور ملکوں کے مفادات کی حفاظت ہو سکے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں، وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پر یہودی جو آ کر آباد ہوئے اور اب جو یہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ یہاں پر ان کو ایک ریاست ملنی چاہیے، یہ غلط مطالبہ ہے۔ یہ انصاف والا فیصلہ ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ UNO کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ فلسطین نامی جو ملک ہے اس زمین کا غالباً 52% حصہ فلسطین میں رہنے دیا جائے اور 48% کا حصہ جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیا جائے، اور اسرائیل نامی ملک کو جو ہے دنیا میں قائم کر دیا جائے۔ UNO کا یہ فیصلہ آیا، اس فیصلے کے آنے کے ٹھیک 2-4 گھنٹے کے بعد یہ امریکہ جو ابھی سپر پاور بنا ہوا ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح سازشوں، دھاندلی اور ظلم کے نتیجے میں دنیا کے نقشے میں ایک ناجائز ملک اسرائیل کے نام سے وجود میں آتا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں پر دھاندلی ہوئی تھی، آس پاس کے کچھ ممالک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسرائیل سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی جنگ ہوتی ہے عرب اسرائیل کی جنگ جو 1948 میں لڑی گئی، لیکن اس موقع پر
سوئے اتفاق دیکھیے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک وہ عرب کے بڑے بڑے ملکوں کو شکست دیتا ہے، اور جب وہ شکست دیتا ہے تو جتنا حصہ UN نے اس کے حوالے کیا تھا اس کے علاوہ مزید اور حصے پر وہ قابض ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان حقائق کو سمجھتے چلیں۔ 1948 میں عرب اسرائیل کی جو پہلی جنگ ہوئی تو انہیں جو UNO کی طرف سے 48% حصہ ملا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حصوں پر وہ قابض ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں ہوتی ہے، 1967 میں۔ اس موقع پر بھی عربوں کو شکست ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے حصے پر پھر سے اسرائیل قابض ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر دھاندلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے، لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ سلسلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہودی آتا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں بیل کو دباتا ہے، مسلمان باہر آتا ہے، اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھر ہے جس میں تم رہ رہے ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، 2 گھنٹے میں خالی کرو، یہ ہمارا ہے، اور اگر تم نے خالی نہیں کیا تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کسی نے خالی کر دیا تو ٹھیک، اور اگر خالی نہیں کیا تو فوجیوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، یا سارے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس گھر پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ دھاندلی ہوتی ہے۔ ادھر ادھر سے کاغذات بنوا کر لوگ مسلمان کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس زمین میں تم آباد ہو، جہاں پر تم نے گھر بنایا ہے، 2000 سال پہلے میرے لکڑ دادا یہاں پر آباد تھے، یہ میرا گھر ہے، ہٹاؤ۔ حکومت ان کی، طاقت ان کی، فوج ان کی، مسلمان کو مجبوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جو 1948 سے شروع ہوا، وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ وہ سرزمین فلسطین جس میں کبھی 98% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی تھی، دھیرے دھیرے کر کے ابھی صرف 12 سے بھی کم % مسلمانوں کی آبادی رہ گئی۔ آپ فلسطین کا نقشہ اور اسرائیل کا نقشہ اگر دیکھیں گے، آپ کو کنارے میں ایک پٹی نظر آئے گی جسے غازہ پٹی کہا جاتا ہے، جو کہ چاروں طرف سے اسرائیلیوں سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سمندر ہے۔ ایک اور دوسرا حصہ ہے جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، لیکن یہ ویسٹ بینک کا ایریا ایسا ہی ہے، بس یوں سمجھیے کہ مسلمان وہاں پر بہت معمولی تعداد میں ہے، اور اصلاً حکومت وہاں پر یہودیوں کی۔ تو جب حکومت ان کی تو بیچارے کمزور مسلمان کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آئے دن مسلمانوں کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ یہ صرف غزہ پٹی کا ایریا ہے جو مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی حالت بھی کیا ہے وہ ہم سب جان رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ ہے وہ حالات۔ آج 7 اکتوبر کو جب وہاں کے لوگوں نے مقابلے کے طور پر کچھ کیا تو یہاں کی میڈیا اور دنیا کی میڈیا کہتی ہے کہ یہ صاحب دہشت گرد والی کارروائی ہے، وہاں کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ جو اس ملک کے اصل باشندے ہوں، جن کو زبردستی اس ملک سے بھگایا جائے، ان کے گھر سے بے دخل کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ دوسرے ملکوں میں پناہ گزین کے طور پر رہے، شرنارتھی کے طور پر رہے، اور جو لوگ وہاں پر بچ گئے ہیں ان پر مسلسل ظلم ہوتا ہے، ان کا کھانا روکا جاتا ہے، ان کا پانی روکا جاتا ہے۔ غزہ پٹی میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے حالات معلوم کرے، وہاں کے نوجوان بے روزگار، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ہر طرف سے ظلم ہے، تو وہ کیا کریں یہ بتائیے۔ لیکن جب وہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ تماشا جو وہاں پر ہو رہا ہے۔
میرے بزرگوں، یہ قوم یہود، ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب مسجد اقصی ہماری سرزمین فلسطین ہماری کیوں؟ ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ 2000 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ فائل آپ اٹھائیں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی. اندلس میں مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی. خالی کراؤ اندلس، مسلمان وہاں پہ حکومت کریں. امریکہ کی جو موجودہ آبادی ہے وہ اس کے اصل مالک نہیں ہے، وہ اس کے اصل باشندے نہیں ہیں. ریڈ انڈینز اس کے اصل باشندے ہیں. خالی کراؤ امریکہ. یہ فارمولہ اب نہیں چلے گا. اور دوسرا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت داؤد نے ایک عمارت بنائی تھی اور پھر اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، جسے تم ہیکل سلیمانی کہتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے نبی حضرت داؤد اور ہمارے نبی حضرت سلیمان نے وہاں پر ایک عمارت بنائی اور ہم ان کے حقدار. حضرت داؤد نبی ہے، حضرت سلیمان نبی ہے. انہوں نے اگر کوئی عمارت اگر بنائی تھی وہاں پر تو وہ مسجد اقصی تھی، وہ ہیکل سلیمانی نہیں تھی. انبیاء کرام دنیا میں مسجد بناتے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک غلط فہمی دنیا میں یہ پھیلائی جاتی ہے کہ صاحب مسجد اقصی کی تعمیر گویا کہ حضرت داؤد یا حضرت سلیمان نے کی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. جس طرح کعبے کی تعمیر حضرت آدم نے کی، اسی طرح مسجد اقصی کی بھی تعمیر حضرت آدم نے کی. حضرت ابو ذر ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اس سرزمین میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کون بنایا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کعبہ. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا مسجد اقصی. انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف 40 سال. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ مسجد اقصی کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بنایا؟ نہیں. غالب گمان یہی ہے کہ جس طرح کعبے کو حضرت آدم نے بنایا، مسجد اقصی کو بھی حضرت آدم ہی نے بنایا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کعبے کی دیواریں ختم ہو گئی تھیں، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کر دوبارہ سے اس عمارت کی تعمیر کی تھی، وہی کہانی یہاں پر بھی ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان باپ بیٹے نے مل کر نئے سرے سے مسجد اقصی کو بنایا. یہ ہے اصل تاریخ. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ حضرت داؤد ہمارے نبی، حضرت سلیمان ہمارے نبی؟ کس منہ سے تم کہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والی صرف امت مسلمہ ہے. تم تو وہ ہو جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات میں گڑبڑی کی. تم تو وہ ہو جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات میں تحریفات کیا ہے، رد و بدل کیا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان کے تعلق سے کہا کہ حضرت سلیمان اخیر عمر میں کافر ہو گئے. نعوذ باللہ. حضرت سلیمان اخیر عمر میں مشرک ہو گئے تھے. قرآن نے اس کی تردید کیا، وما کفر سلیمان. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت سلیمان کافر ہوئے تھے، وہ غلط عقیدہ ہے. وہ نبی تھے، حضرت داؤد بھی نبی تھے. ایک لمحے کے لیے وہ کافر نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے وہ مشرک نہیں ہوئے. تو تم انبیاء کے قاتل، انبیاء کی تعلیمات کو بدلنے والے، انبیاء کے ساتھ گستاخیاں کرنے والے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ساتھ گستاخیاں کرنے والے، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ان کی بنیاد پر ہمیں اس سرزمین میں حق ملنا چاہیے؟
اگر ان کی بنیاد پر بھی کسی کو حق ملنا چاہیے تو وہ امت مسلمہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ دنیا میں وہ واحد قوم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام لوگوں کی تعلیمات پر یہ عمل کرتی ہے، اس لیے ان کا حق زیادہ ہے۔ میرے بزرگوں، وقت ہو گیا ہے، 2-3 منٹ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہاں پر جو حالات ہیں، ان حالات کے درمیان سے جو خبریں آتی ہیں زیادہ تر خبریں غمگین کرنے والی ہیں، لیکن کچھ زبردست خبریں بھی ہیں، ہمیں ان پہ دھیان دینا چاہیے۔ یہ جو قوم یہود ہے، ان کی فطرت قرآن پاک نے بیان کیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورہ یوسف کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں ان کے مزاج کو بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا؟ حضرت داؤد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ 2 مرتبہ کہا۔ کیا کہا؟ کہ ابا جان، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم پوری جماعت تھے، اور پوری جماعت کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم پوری جماعت تھے، ہمارے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ انہیں ہمیشہ اپنی طاقت پر غرور رہا ہے، لیکن وہ طاقت جو ہے وہ صرف ظاہری طاقت ہوتی ہے، وہ ڈھول کا پول ہے، اندر کچھ نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ابھی کے حالات میں اسرائیل نے پوری دنیا میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کر کون سا بادشاہ کس وقت ٹوائلٹ جا رہا ہے اس کی بھی خبر ہم کو ہے۔ اتنی زبردست وہاں کی انٹیلیجنس۔ یہ سکہ بٹھایا گیا تھا۔ اپنے جنگی ہتھیاروں کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ صاحب یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ وار کر سکتا ہے۔ اپنے توپوں اور ٹینکوں کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ صاحب اتنا مضبوط توپ ہے کہ اگر میزائل بھی داغ دیا جائے تو یہ توپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں دنیا میں بٹھائی گئیں، لیکن اس ڈھول کا پول کیسے باہر آیا وہ دیکھیے۔ 7 اکتوبر کو فلسطین اور حماس کے مجاہدین جب وہاں پر راکٹ برسا رہے تھے، وہاں کی خفیہ ایجنسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کہاں سے کیا ہونے والا ہے۔ تمہیں اپنے گھر کے بغل کی خبر نہیں ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ پوری دنیا میں کون کب ٹوائلٹ جا رہا ہے اس کی ہمیں خبر ہے۔ تم ٹینک اور توپ کے بارے میں یہ کہتے ہو، یہ غلط فہمی پھیلاتے ہو تاکہ تمہارا ٹینک دنیا میں بکے، تاکہ تمہارا جنگی ہتھیار دنیا میں بکے۔ تم جس ٹینک کو ملینوں ڈالر لگا کر بناتے ہو، ایک حملے میں تو اس کے پرخچے اڑ گئے، اس کے ویڈیو آ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اسرائیل جو اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اس کی بوکھلاہٹ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دادا گیری قائم کر رکھی تھی، اس نے جو غلط فہمیاں قائم کر رکھی تھی دنیا میں، اور اس بنیاد پر اس کا جو جنگی ہتھیار کا بزنس ہے وہ چل رہا تھا، وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا، وہ سارا برباد ہو گیا۔ وہاں کے مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں کی خفیہ ایجنسی نکمی ہے۔ وہاں کے مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ملینوں لگا کر جو ٹینک اور جو ہے یہ سب جو جنگی ہتھیار بنائے گئے، کوئی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہاں کے جو فوجی ہیں، پوری دنیا کے فوجیوں کو وہاں پر ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہ زبردست فوجی ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک راکٹ گرتا نہیں ہے کہ بکریوں اور بھیڑ کی طرح جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری ہمت؟ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ اسرائیل کی بوکھلاہٹ کی اصل وجہ یہی ہے۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھیں، چونکہ یہ ملک ظلم کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، انانیت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، ناانصافی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، چاہے وہ جتنا دندنائے
چاہے جتنے بڑے بڑے ممالک اس کا ساتھ دے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے زمین میں دفن ہونا ہے۔ اور اس کی مثال یہیں پر موجود ہے، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا سپر پاور امریکہ، اس کی اتنی زبردست فوج، اور یہ اور وہ 2001 میں افغانستان پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ 20 سال تک مسلسل کٹائی کے بعد ہاتھ جوڑ کر وہ لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے افغانستان سے کسی طرح سے بچاؤ۔ قطر بھی اس میں آتا ہے اور کسی طرح سے اس کو بچا کر اپنے ملک بھیجتا ہے۔ یہی حالت انشاءاللہ اسرائیل کی ہوگی، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ دن آئے اور ہم لوگ وہ دن دیکھیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں انہیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔